لبیک لبیک الجہاد الجہاد. اسی جہاد کے لیے علماء کا کردار، ہمارے اکابرین کا کردار، اگر ہم اس پہ بھی تفصیل بات کریں تو بہت لمبا موضوع ہے. مختصراً یہ ہے کہ کائنات میں قیامت تک آنے والے سب سے بڑے علماء کے سردار، سب سے بڑے اساتذہ کے سردار ہمارے آقا مولا خود ہیں. اور آپ نے اپنے صحابہ کو بیک وقت عالم بھی بنایا اور مجاہد بھی بنایا، اور اسی کردار پہ چلتے ہوئے صحابہ کرام اور اہل بیت کی روش پہ چلتے ہوئے ہمارے اکابر آئے اور اپنے اپنے دور میں، اپنے دور کے ظالم سے لے کے اپنے دور کے جابر و فاسق تک اس تک ایک ہی پیغام پہنچایا: لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. کسی صورت بھی اللہ کی نافرمانی مخلوق کی اطاعت کے لیے نہیں کی جائے گی. اور ایک بندہ یہاں پہ بات کر رہا تھا، کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں لوگ 14 اگست پہ مینار پاکستان بھی آتے ہیں، لیکن یہ والا منظر نہیں ہوتا. فلاں کے پروگرام میں بھی لوگ آتے ہیں، فلاں سیاسی پارٹی بھی اپنے بندے باہر سے بڑے پیسے دے کے بلواتی ہے، پر یہ منظر نہیں ہوتا. میں انہیں کہنا چاہتا ہوں اس کی وجہ صرف ایک ہے، وہ رسول اللہ کی محبت، وہ رسول اللہ کے پیار کا درس جو قبلہ امیر المجاہدین نے دیا. اس کی برکت سے ان لوگوں کے رویے دیکھ کے مجھے یاد آیا جب حضرت یحییٰ بن یحییٰ آپ حضرت امام مالک کے سامنے بیٹھے ہوئے پڑھ رہے اور اتنے میں آواز آئی کہ مدینے میں ہاتھی آیا ہے، دیکھنے کے لیے کوئی آنا چاہے. تو لوگ اس طرف جانے لگے تو حضرت امام مالک نے ایسے یحییٰ بن یحییٰ کو دیکھ کے کہا: تم نہیں جاؤ گے ہاتھی دیکھنے کے لیے؟ انہوں نے کہا: میں یہاں ہاتھی دیکھنے نہیں آیا، میں نے اتنا لمبا سفر اس لیے کیا ہے، جس نے رسول اللہ کی حدیث پڑھانے کے لیے اپنی زندگی وقف کی ہے، میں اس کو دیکھوں گا، اس سے نبی کی حدیث سنوں گا. تو میں یہی کہوں گا یہ قوم اس لیے آئی ہے، ہم ادھر ادھر نہیں جائیں گے. جس نعرے کے لیے بابا جان نے بلایا ہے اسی نعرے پہ یہاں پہ رہیں گے کہ پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، پاکستان کا مطلب کیا. اور یہاں پہ جتنے بھی ذمہ داران آ رہے ہیں وہ آپ کو ایک ہی بات سمجھا رہے ہیں کہ حضور کے دین کے لیے آپ نے جد و جہد کرنی ہے. جیسے قبلہ امیر المجاہدین نے اپنے اسلاف کے طرز عمل کو زندہ کیا. علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے سب سے پہلے فتوی جہاد انگریز کے خلاف 1857 میں دیا، اور پھر اس کے پاداش میں آپ کو کالا پانی کی جیل بھی ہوئی، اور پھر آپ کو پھانسی تختہ دار پہ بھی چڑھایا گیا. لیکن تختہ دار پہ چڑھنے کے بعد بھی ہمارے اکابر نے ایک ہی بات بتائی ہے کہ یہ یاد رکھیے، جان دی جا سکتی ہے لیکن نظریے پہ سودا نہیں کیا جا سکتا. جس وقت کورٹ کے اندر کھڑے ہو کے مجسٹریٹ بھی چاہ رہا ہو کہ میں اس کو ریلیف دے دوں، اور گواہ بھی منحرف ہو رہا ہو، میری فضل حق تو تھا جس نے فتویٰ دیا تھا، لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ فضل حق تھا یا کوئی اور تھا. تو آپ سے پوچھا تو آپ نے کہا فضل حق بھی میں ہوں، اور جس نے فتویٰ دیا ہے وہ فتویٰ بھی میرا ہی لکھا ہوا ہے، دنیا کو بتانے کے لیے کہ یاد رکھنا یہ غازی تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. ڈوٹی میں کی ٹھوکر سے صحرا دریا سمٹ کر پہاڑ کی ہے بت سرائی. شہادت ہے مطلوب مقصود موقع نہ پالے غنیمت نہ کشور کشائی. اور اسی کردار پہ چلتے ہوئے اب علامہ سید کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے 1857 سے 1858 میں مراد آباد رسول اللہ کی ختم نبوت اور ناموس رسالت اور نبی کے نظام کے نفاذ کے لیے کوشش کی، اور دنیا نے دیکھا کہ آپ کو جس وقت گرفتار کر کے کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے وہی منظر جو آج لبیک کے لیے دکھا رہے ہیں پھر دیا. 2 دن میں مقدمہ 4 مئی کو پیش ہوئے، جناب اعلیٰ 4 مئی کو پیش ہوئے. اب
کہ پھانسی چڑھا بھی دیا گیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج کوٹ ہمارے معاملے میں جو پھرتیاں دکھا رہا ہے یہ پہلے کی آج کی نہیں ہے, یہ صدیوں سے روش چلی آ رہی ہے, لیکن ہمارے آبا و اجداد اسی منزل کے راہی ہے. تختیدار سامنے ہوگا تو مزاج وہی شیر والا ہوگا کہ بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا, بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. نام شان جہاں مٹ جائیں گے, لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا. ہمارے اسلاف کا یہی طریقہ ہے. حضرت امام احمد بن حنبل کو بھرے دربار میں کوڑے مارے جا رہے ہیں, سرکاری مولوی سامنے آ کے مناظرہ بھی کر رہا ہے, اس کو پکیاں بھی جلی جا رہی ہیں اور امام صاحب سامنے جواب بھی دے رہے ہیں اور کوڑے بھی کھا رہے ہیں. یہاں تک لوگوں کو بتانے کے لیے کہ سرکاری ملاؤں کا پروٹوکول لینے والے جب مرتے ہیں تو مر جاتے ہیں, لیکن حضور کے نام پہ کوڑے کھا کے, اسلام کے لیے کوڑے کھا کے مرنے والے جب مرتے ہیں تو نام مرتا نہیں ہے, نام زندہ رہ جاتا ہے. کیونکہ دنیا یہ جانتی ہے اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا, اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا. بلکہ تھوڑی ترمیم سے کہو اے حلقہ درویشاں یہ مرد خدا کیسا, اے حلقہ درویشاں یہ مرد خدا کیسا, ہے جس کے گریباں سے ہنگامہ روز داخل, ہے جس کے گریباں میں ہنگامہ روز داخل. اس آخری سفر سے باقی نشست میں میں بابا جان علیہ رحمت کے اس جناب اعلیٰ عظیم لشکر کے سامنے کھڑے ہو کے پاکستان اور عالم اسلام کے ان تمام سرکاری علماء کو کہنا چاہتا ہوں اور حرم کے اندر کھڑے ہو کے کفر کی نمائندگی کرنے والے, غزا کے جہاد کو فتنہ کہنے والے اور پھر بدماش و عیاشوں کی تابعداری کا درس دینے والے ان حکمرانوں کے آگے حجیجی کرنے والے علماء کو کہنا چاہتا ہوں کہ بابا جان کے پاس بھی آئے تھے کچھ سرکاری لوگ اور آپ کے کہنے لگے
نہ چلے، کسی بے قصور پہ نہ چلے۔ تو اسی طرح کہنا چاہتا ہوں، اے ہمارے صاحب برادران، آپ کا کیمرہ، آپ کا میں، یہ بھی جناب اللہ کی امانت ہے آپ کے پاس، آپ نے جواب دینا ہے اس کا۔ آپ کا حق بنتا ہے میڈیا پہ بیٹھ کے کہ ایک قوم ایسی ہے پاکستان میں جو عملاً جہاد فی سبیل اللہ کے لیے قوم کو آمادہ کر کے کھڑی ہے۔ آج جہاد کا سامان دے کے، رستے کھول کے، ہمیں رستہ دے کے، اور جہاد کے وہ تمام لوازمات جو آپ کے ذمہ ہیں وہ ہمارے حوالے کیجئے۔ ہم آج اسی نعرے کے ساتھ کھڑے ہیں جو ہمارے امیر محترم نے اسلام آباد طوفان الاقصی ملین مارچ میں لگا کے کہا بتایا تھا، الجہاد الجہاد لبیک لبیک، الجہاد الجہاد۔ اسی کے ساتھ میری تقریر ختم ہے۔ آج بھی موقع ہے رسول اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے